بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ الیکشن کے بعد جو نتائج آئے اس پر بہت سی جماعتوں کو تحفظات ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے اور ایک بڑے احتجاج کی کال بھی دی تھی انہوں نے۔ اگرچہ ایک ایسی آڈیو بھی آئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ہار رہے ہوں تو پھر آپ نے فارم 45 پر جعلی دستخط کرنے ہیں اور اس کو دھاندلی کا رنگ دینا ہے، اور اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر اس کے درست سائن کر کے اس کو قبول کر لینا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا وہ انہوں نے اس کی کال دی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے احتجاج کی طرف کہ اچانک اس احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن وسیم قادر صاحب جو لاہور سے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے اور روہیل اصغر نون لیگ کے اہم رہنما کو انہوں نے بڑے مارجن کے ساتھ ہرایا تھا۔ رات کو مریم نواز شریف کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو آئی اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ واپس اپنے گھر میں آگے ہیں کیونکہ وہ پہلے نون لیگ میں تھے، وہاں سے وہ پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ تو اس طرح پی ٹی آئی کا ایک آزاد امیدوار ٹوٹ کر مسلم لیگ نون میں جا چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ کلیم ہے اور وہ سی دوسری جماعتوں کا کہ 32 MNA ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور جو کسی بھی وقت ٹوٹ کر مختلف جماعتوں میں جا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے اور نون لیگ بھی اس حوالے سے۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے 20 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ پی ٹی آئی کا ابھی تک رابطہ نہیں ہو رہا۔ جب سے الیکشن ہوئے، الیکشن جیتنے کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ریڈار میں نہیں آ رہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کے مل کر ان سے حلف لیا جائے گا اور پھر ان سے استعفے بھی لیے جائیں گے کہ اگر وہ پارٹی کو چھوڑتے ہیں یا پارٹی پالیسی کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے اور وہ جیت کر آئے تھے، تو پھر اس صورت میں ان کے استعفے دے دیے جائیں گے قومی اسمبلی میں۔ لیکن جب ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو جاوید چودھری صاحب کی خبر کے مطابق 20 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کا ابھی تک رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جو 32 کا فگر بتایا جا رہا ہے وہ تو درست نہیں ہے، لیکن 20 لوگ کم از کم ایسے ہیں جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئے، اب وہ پی ٹی آئی کی طرف جانا نہیں چاہتے بلکہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کنگ میکرز کا یہ خیال ہے کہ اگر کمزور حکومت بنتی ہے تو اس سے ملک میں جو ہیجان ہے، ملک کے اندر جو معاشی عدم استحکام ہے اور بہت سے ایشوز ہیں ان کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ سو ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا اس قوت کے ساتھ جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، اور اس طرح 225 کا فگر ان کو پورا کر کے دیا جائے گا تاکہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بنے جو ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ بڑے فیصلے کر سکے۔ سو اس اعتبار سے اگرچہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ کوئی بھی آدمی ٹوٹ کر نہیں جا رہا، لیکن بہت سے ایسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا رابطہ ہے نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ کسی بھی وقت ٹوٹ کر ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے وسیم قادر مزید آنے والے ہیں، یہ ظاہر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ ان لوگوں کا جن کا رابطہ نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی اس پوزیشن میں جا سکتی ہے جس سے بہتر ڈیل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ آصف علی زرداری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ آزاد ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو انہیں ہر طرح کی ایڈجسٹمنٹ دی جائے گی، اس کے باوجود کھل کر لوگوں کا سامنے نہ آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کہیں یہ خوف بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ٹرولنگ بہت کرتے ہیں، اور جس طرح کہ وسیم قادر کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے گھر کے سامنے جا کر دھرنا دیں گے اور ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو اس خوف کا سے بھی کچھ لوگ ابھی تک واضح ہو کر کھل کر سامنے نہیں آ رہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے رابطے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ اگر بات کی جائے وسیم قادر کے سامنے جو کے گھر کے سامنے جو لوگوں نے احتجاج کرنا تھا، اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ حماد اظہر نے آخر پر لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ ابھی یہ احتجاج نہ کریں، اگر کرنا ہی ہے تو تھوڑا سا ہٹ کر لیں، چونکہ یہ احساس پارٹی کے اندر بھی موجود ہے
کہ اگر اس طرح بہت سے لوگوں کے سامنے ہم نے احتجاج کرنے کی بات کی تو اس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، سو اس لیے انہوں نے اس احتجاج کو بھی مؤخر کر دیا۔ دوسری طرف RO آفس کے سامنے پورے پاکستان میں جو احتجاج کی کال دی گئی تھی، پرامن احتجاج کی کہا گیا تھا کہ PTI کے جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس کے خلاف اور اس کو واپس لینے کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے کہ اچانک PTI کی مرکزی قیادت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ فی الحال ہم یہ احتجاج نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے کچھ مبصرین کی یہ رائے ہے اور PTI کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں اس احتجاج میں ایسے ایلیمنٹ شامل ہو جائیں کہ جو 9 مئی جیسے واقعات کی طرف اس احتجاج کو لے جائیں، اور جو سپیس ان الیکشن میں جیتنے کے بعد PTI کو ملا ہے وہ ختم ہو جائے گا، سو اس لیے انہوں نے اس احتجاج کو مؤخر کیا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ بہت سے حلقوں میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ PTI کے لوگ بھی اس دھاندلی کا حصہ رہے ہیں، بہت سے حلقوں میں PTI کے لوگوں نے بھی الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، سو جب PTI کے لوگ احتجاج کی طرف آئیں گے تو دوسری جماعتیں بھی اس احتجاج میں شامل ہوگی۔ اگرچہ JUI سندھ میں بڑے احتجاج کی طرف جا رہی ہے، اس طرح مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، تو اس لیے بھی اس احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ یعنی PTI کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، لیکن سر دست PTI کا وفاق میں حکومت بنانے کی طرف کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرنا اور کسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہ کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ PTI کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے بہت سے لوگ اسے چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ عدد جو بتایا جا رہا ہے کہ PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیت کر آئے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔